ناراض ہو کر خطا کی سزا دی. آدم علیہ السلام نے 40 سال تک رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی اور استغفار کی. رب ذوالجلال نے استغفار تو قبول کی. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں نقطے کی غور کرنا. آدم علیہ السلام نیچے اترنے لگے ہیں. آدم علیہ السلام دنیا میں آنے لگے ہیں. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس آیت کے ساتھ 11ویں پارے کی دوسری آیت کو ملائیں تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ایک سودا ہو رہا ہے. اللہ مشتری آدم علیہ السلام بھائی اور میں سودا کروں تو میں اپنے روال کا کروں گا, میں سودا کروں اپنی ٹوپی کا, اپنے پیسے کا کروں گا. لیکن میرے اور تیرے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے سودا کیا صرف اپنی چیزوں کا نہیں, اپنی ساری اولاد کا سودا کیا. خریدنے والے نے ساری اولاد کو خریدا, بیچنے والے نے ساری اولاد کو بیچ دیا. یا اللہ آج تو خریدار بن گیا. آدم ہمارا بھائی بن گیا, ہمارے ابا بھائی بن گئے. اللہ انہوں نے بیچا کیا ہے, تو نے خریدا کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے آدم سے اس کے سارے بیٹوں کی یہ جانیں خرید لی تھی کہ یہ تیرے بیٹوں کی جانیں ان کی نہیں ہے, ہماری ہیں, ہم نے خرید لی ہیں. یا اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا. فرمایا آدم وہ دوں گا جنت, جس جنت سے تمہیں نکالا تھا وہ جنت بدلے میں عطا کر دوں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب غور کرنا, یہ میں نے بیچ دیا, میں جا کر نہیں کہہ سکتا اس کو اس طرح استعمال کرو, اس طرح استعمال نہ کرو. میں نے اپنی دکان بیچ دی, میں خریدار سے نہیں کہہ سکتا اس میں یہ رکھو یہ نہ رکھو. اللہ نے ہمیں خرید لیا, ہم سارے بک کے. تھوڑا سا غور کرنا, جب ہم سارے بک کے تو حق یہ بنتا تھا اللہ ہمیں کھانے کی اجازت نہ دیتا, اللہ ہمیں پینے کی اجازت نہ دیتا, اللہ ہمیں پہننے کی اجازت نہ دیتا, اللہ ہمیں کاروبار کی اجازت نہ دیتا, اللہ ہمیں ذاتی ملکیت کی اجازت نہ دیتا. رب ذوالجلال ہمیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے میں غلام کو خرید کر لاؤں, اس کا کھانا پینا میرے تابع ہوتا ہے, اس کا چلنا پھرنا میرے تابع ہوتا ہے. ہم سارے کے سارے اللہ کے خریدے ہوئے غلام جو بن گئے. اللہ چاہتا تو رب ذوالجلال کھانے پینے سے, پہننے سے, خواہشات سے, کاروبار سے, چلنے پھرنے سے منع کر دیتا. لیکن یہ خریدار بھی بڑا عجیب ہے. اس خریدار نے کہا جس طرح حضرت عثمان نے علی سے زرہ خریدی تھی اور کہا تھا پیسے دینے مقصد تھے, زرہ بھی تو لے لے, پیسے بھی تو لے لے. رب نے کہا میں نے جانیں خریدی تھی لیکن خرید کر اب تو میں واپس کرتا ہوں. یہ جانیں تمہاری ہیں, مرضی ہے جس وقت کھاؤ, مرضی ہے جس وقت پیو, مرضی ہے جس وقت سو, مرضی ہے جس وقت جاگو, مرضی ہے کاروبار کرو. صرف جائز اور ناجائز کا خیال کرنا, صرف حرام اور حلال کا خیال کرنا. تم حرام اور حلال کا خیال کرو گے, ہم یہ سمجھیں گے تم جو کھا رہے ہو اس پر بھی نظر دیں گے. تم ایک لقمہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالو گے, میں صدقے کا ثواب دوں گا. اپنی بیوی کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرو گے, میں صدقے کا ثواب دوں گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جب اللہ نے ہمیں خرید لیا تو پھر رب نے اجازت دی, جانیں ہمارے حوالے کر دی. 11 مہینے تم مرضی سے چلو, 11 مہینے مرضی سے کھاؤ, 11 مہینے مرضی سے پیو, لیکن ایک مہینہ ایسے مقصد کی طرف واپس آ جاؤ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا. میں نے کھانے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے پینے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے تمہیں سونے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے تمہیں مرضی کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ نہیں اس ایک مہینے میں تم اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آ جاؤ. جب مہینے میں مقصد کی طرف واپس آؤ گے تمہیں پتا چلے گا رب ذوالجلال نے 11 مہینے دن کو کھانے کی اجازت دی تھی, اب منع کر دیا ہے. رب ذوالجلال نے جس طرح میرے سامنے میرے مکان میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے, میرے پیاس بھی ہوتی ہے, گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ٹھنڈا پانی بغیر کسی کے دیکھنے کے باوجود میں نہیں پیتا. بالکل اسی طرح باقی 11 مہینوں میں مجھے سود سے منع کیا گیا تو میں دسترس رکھنے کے باوجود سود کے قریب نہ جاؤں. مجھے اس مہینے میں عادت بشریہ جائز پوری کرنے سے منع کیا گیا تو عام 11 مہینوں کے اندر میں جب زنا کے, لواطت کے, زنا کے, صدومیت کے اور غلط حرکات کے, بے حیائی کے قریب نہ جاؤں. رمضان کے اندر مجھے فوش چیزیں دیکھنے سے منع کیا, 11 مہینے میں ان کے قریب نہ جاؤں. رب ذوالجلال نے خریدی ہوئی جانیں ہمارے حوالے کی اور کہا 11 مہینے خیر ہے, لیکن اس ایک
تو رمضان ہمارا ہمیں فائدہ دے گا. اگر ان دونوں چیزوں میں کوتاہی ہوگی تو بھوکا پیاسا رہنا ہوگا, فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نقلی شعر ہوگا, تصویر اور مجسمہ ہوگا, اس کا فائدہ کوئی نہیں, اللہ سے ملاپ کوئی نہیں. اچھا, رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا پہلا مقصد قرآن مجید نے بیان کیا, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تتقون, تم تقوی دار بن جاؤ. دوسرا مقصد قرآن مجید نے بیان کیا, تعاونوا علی البر والتقوی, کہ بر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ دو چیزیں, پہلی ہے بر, دوسرا ہے تقوی. ہم نے آج دیکھنا ہے کہ بر کس کو کہتے ہیں, تقوی کس کو کہتے ہیں. رب ذوالجلال نے انسان کو دو طرح کے حکم دیے. ایک حکم دیا یہ کرو, دوسرے حکم دیے یہ نہ کرو, اس سے رک جاؤ. مثال, اقیموا الصلاۃ, نماز ادا کرو, یہ کرنے کا حکم ہے. اتموا الحج والعمرۃ للہ, عمرہ کرو, یہ کرنے کا حکم ہے. حج کرو, یہ کرنے کا حکم ہے. لیکن کہا کہ تم زنا نہ کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, مال یتیم کے قریب نہ جاؤ, حرام ربا اور سود کے قریب نہ جاؤ. ایک کرنے کے کام ہے, ایک نہ کرنے کے کام ہے. کرنے کے کاموں کو بر کہتے ہیں, نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. کرنے کے کاموں کو بر کہتے ہیں. میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بار ہیں. میں اور آپ عمرہ کر رہے ہیں, ہم بار ہیں. میں اور آپ صدقہ کر رہے ہیں, ہم بار ہیں. میں اور آپ نیکی کر رہے ہیں, خیر کر رہے ہیں, ہم بار ہیں. اور اگر میں اور آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں, ہم متقی ہیں. یہ غلط لفظ ہے. جس کو آئے متقی کہہ دو, جس بات پر ہے تقوی کا لیبل لگا دو. نہیں, تقوی بچنے کا نام ہے, پھر کرنے کا نام ہے. کرنے والے کام بر ہوتے ہیں, کرنے والے کو بار کہتے ہیں. بچنے والے کام تقوی ہوتے ہیں, اور بچنے والے کو متقی کہتے ہیں. رمضان نے آ کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے کھانا پینا, حاجات بشریہ کو چھوڑ کر دونوں چیزوں کا اقرار کرنا ہے. پہلا یہ, ہم بر کو اختیار کریں گے, اور ہم جو ہے وہ عدوان اور گناہوں سے بچیں گے. ان گناہوں سے بچ کر ہم تقوی بھی اختیار کریں گے, نیکیوں کو اختیار کر کے ہم بر کو بھی اختیار کریں گے. جب یہ بر اور تقوی دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس اور عدوان کا ازالہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بر کے مقابلے میں ذکر کیا اور تقوی کو عدوان کے مقابلے میں ذکر کیا. تقوی عدوان کی ضد ہے, اس بر کی ضد ہے. آپ نیکی کرتے ہیں, معاشرے میں خیر ہے, تو کہیں گے یہاں پر معاشرے کے اندر بر ہے. اور اگر خیر اٹھ گئی, لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا, اچھائی کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں رہا, ہم کہیں گے معاشرے کے اندر اسم عام ہو گئے, معاشرے کے اندر گناہ عام ہو گئے ہیں. اگر آپ تقوی کر رہے ہیں, آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں, تو قرآن کی اصطلاح میں آپ متقی ہیں. لوگ گناہوں سے بچتے ہیں, تقوی عام ہے, لیکن لوگوں نے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا. اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہیں گے عدوان عام ہو گیا ہے. اس لیے قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا, تعاونوا علی البر والتقوی. ذرا اس ملاپ کو دیکھ لیں, بات علمی ہوتی ہے, ذہنوں میں کم دخل دیتی ہے. اس لیے میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ اسم جو ہے یہ بر کی ضد ہے, تقوی جو ہے عدوان کی ضد ہے. عدوان اور اسم سے بچنے کا کہا گیا, بر اور تقوی کے قریب جانے کا کہا گیا. اور صرف یہ نہیں کہ قریب جاؤ, بلکہ یہ کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تم نے اختیار تو تقوی کرنا ہے, تم نے اختیار تو نیکی کرنی ہے, بر کرنی ہے, لیکن اختیار کرنے کے بعد, نیکیاں کرنے کے بعد, گناہوں کو چھوڑنے کے بعد تم نے اگر کسی اور سے تعاون کرنا ہے نا, مدد کرنی ہے, نصرت کرنی ہے, تو مدد اور نصرت کا معیار بھی بر ہونی چاہیے, تقوی ہونا چاہیے. جہاں دیکھو بر ہے, تقوی ہے, وہاں مدد کر دیا کرو. جہاں سمجھو اس میں یہ عدوان ہے, وہاں مدد سے پیچھے ہو جایا کرو, وہاں کسی کی مدد بھی نہیں کرنی. تعاون